ہماری ڈائٹ جو ہے وہی ایک میجر جو ہے وہ کاز ہے بہت ساری بیماریوں کا. اگر صرف اس ڈائٹ کو ہی ہم کنٹرول کر لیں تو آدھے سے زیادہ بیماریاں ہماری جو ہے نا وہ کنٹرول ہو سکتی ہیں. 135 قسم کی مفت دوائیں یہاں اسٹال پہ دستیاب ہیں. پھر میڈیکل اسپیشلسٹ، گیسٹرونٹرولوجسٹ، اسکن اسپیشلسٹ، آئی اسپیشلسٹ، پیڈیٹیشین، اس کے علاوہ نیفرولوجسٹ، یہ بریگیڈیئر مشتاق بیٹھے ہیں، رومٹولوجسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز. ناظرین، آج ہم موجود ہیں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں. یہاں پر پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن کی طرف سے ہیلتھ میلے کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں مختلف بیماریوں کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اور صحافیوں کے لیے انہوں نے اسپیشل ٹائم نکالا ہے کیونکہ صحافی اپنی کیئر کم کرتے ہیں. تو ان کے ٹیسٹ ہوں گے یہاں پر، ان کو ادویات دی جائیں گی فری آف کاسٹ. تو چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں. ناظرین، اس وقت ہم نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں موجود ہیں. یہاں پر پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن کے تعاون سے میڈیکل میلے کا انعقاد کیا گیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر پناہ میجر جنرل مسعود الرحمان کیانی. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ صحافیوں کے لیے اور کیا اقدامات کر رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ می آن. صحافی ہمارے دل کے بہت قریب ہیں اور ان کی دو وجوہات ہیں. ایک تو ہمارا جو پروپیگنڈا اور ایڈوکیسی کا پروگرام ہے صحافیوں کے بغیر چل نہیں سکتا. پبلک پریشر ہم بلڈ کرنا چاہتے ہیں کئی چیزوں کے لیے جو گورنمنٹ اقدامات کرتی ہے، پالیسی بناتی ہے، لیجسلیشن کرتی ہے. اس کے لیے بھی آپ کی ہیلپ یا صحافیوں کی ہیلپ ناگزیر ہوتی ہے. دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ صحافی کمیونٹی اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتی. کھانا وقت بے وقت کھاتے ہیں، جو ملے کھاتے ہیں، نہ ملے بھوکے بھی رہ جاتے ہیں. وقت بے وقت سوتے ہیں اور میرا خیال ہے سگریٹیں بھی زیادہ پیتے ہیں. اب کچھ کم ہو گئی ہیں، پہلے زیادہ پیا کرتے تھے. تو ان کے اوپر ہماری توجہ جو ہے وہ زیادہ مرکوز ہونی چاہیے اور ہے بھی انشاءاللہ. اور یہ میڈیکل کیمپ، فری میڈیکل کیمپ کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ دل کی بیماریوں سے اور نان کمیونیکیبل ڈیزیزز سے کیسے بچا جا سکتا ہے. کیونکہ سب سے زیادہ اموات اس وقت جو ہو رہی ہیں متعدی بیماریوں کے علاوہ، وہ تو جب وبا پھیلتی ہے دنیا میں تو زیادہ ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ ان کی سب سے زیادہ تعداد اموات کی نان کمیونیکیشن ڈیزیز کے لیے ہوتی ہے. صرف ہارٹ اٹیک سے ہر منٹ کے بعد ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. تو اس سے بچنا ممکن ہے. ہم کوشش کرتے ہیں لوگوں کو یہ بھی سمجھائیں، اور میڈیکل کیمپ کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لٹریچر ڈسٹریبیوٹ کریں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کون کون سے ایسے عوامل ہیں جن کو ماڈیفائی کر کے نان کمیونیکیبل ڈیزیزز اور ہارٹ کی ڈیزیزز کو کم کیا جا سکتا ہے، ان کے اوپر کنٹرول پایا جا سکتا ہے. اور نان کمیونیکیبل ڈیزیز میں زیادہ تر ڈائبٹیز، جو پاکستان نمبر 1 کنٹری ہے دنیا کا جس میں ڈائبٹیز کی بیماری سب سے زیادہ ہے. ہائپر ٹینشن ہے، گردے کی بیماری ہے، پھیپھڑوں کی بیماری ہے، تو کینسر ہے. یہ ساری نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں اور یہ کنٹرولیبل ہے. کافی حد تک ان کی تشخیص وقت پہ ہو جائے، علاج وقت پہ ہو جائے تو کافی قباحتوں سے اور مصیبتوں سے اور لاچاری بیماری سے بچ جاتے ہیں لوگ. میرا نام ڈاکٹر وجیہ ہے اور میں AFIC آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ایز اے پریونٹیو کارڈیالوجسٹ پچھلے 10 سال سے کام کر رہی ہوں. آپ نے یہاں پر دیکھا جو ہیلتھ میلہ لگایا گیا ہے پناہ کی طرف سے، کون سے پیشنٹ آپ نے دیکھے ہیں کہ زیادہ ہیں؟ صحافیوں کو کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں آگاہی دیجیے. جی ضرور. ایسا ہے کہ دیکھیں، جو صرف صحافی نہیں، ایک جنرل جو بھی ایک آپ کی ہیلتھ ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، صحافیوں کے لیے اسپیشلی یہ پیغام ہے کیونکہ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کی جو فیلڈ میں کام ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. فیلڈ میں کام سے مراد یہ ہے کہ مستقل وہ صبح سے لے کے رات تک مسلسل کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی ڈائٹ کا، اپنے لائف سٹائل کا خیال نہیں رکھ پاتے. جب وہ مسلسل کام کرتے ہیں تو ان کو اپنا واٹر انٹیک، کیونکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دسمبر پورا واٹر انٹیک اور ہائیڈریشن منتھ چل رہا ہے، اس کے بارے میں بہت اویئرنیس بھی دی جا رہی ہے. تو جرنلسٹ ہوں یا کوئی بھی پروفیشن ہو جس کے اندر آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے، اس میں آپ کا جو ہائیڈریشن لیول ہے، پانی کا انٹیک،
اس کو ہم ہائیڈریشن کہتے ہیں، وہ اپروپریٹ ہونا بہت ضروری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے باڈی کے اندر ایک خاص مقدار میں پانی کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے جتنے بھی وائٹل آرگنز ہیں وہ پراپر فنکشن کرتے رہیں۔ تو جو جرنلسٹ ہیں، فیمیل جرنلسٹ، میل جرنلسٹ، ان سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ پلیز آپ نمبر 1 اپنے ہائیڈریشن اسٹیٹس کو اچھا رکھیں۔ نمبر 2 یہ کہ آپ اپنی جو ٹائمنگز ہیں، اپنی جو ڈائٹری انٹیک ہے، آپ کے جو میلز کے ٹائمنگز ہیں، آپ وہ پلیز اپروپریٹ رکھیں۔ آپ نے ناشتہ لیٹ نہیں کرنا، دوپہر کا لنچ ٹائم پہ لینا ہے، اور رات کا ڈنر آپ نے 6 o'clock تک لے کے، اور اس کے بعد آپ نے کوئی لیٹ نائٹ کریونگز آپ کی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کہ آپ کا جو ورک لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے جرنلزم میں، تو آپ نے اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائٹ کے جو اوقات ہیں، میل انٹیک کے جو آپ کے آورز ہیں، وہ آپ نے فکس رکھنے ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ آپ کی سلیپ بہت اپروپریٹ ہونی چاہیے۔ اگر آپ دن میں کام کر رہے ہیں تو میک شیور کہ رات میں آپ موبائل لے کے نہ بیٹھیں یا آپ کا اسکرین ٹائم نہ ہو۔ آپ نے 7 سے 8 گھنٹے کی اپنی نیند پوری کرنی ہے، دیٹ از اے مسٹ، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کا لیول بہت اچھا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ہم تو سارا دن فیلڈ میں رہتے ہیں تو ہم تو واک ہی کرتے رہتے ہیں، تو دس از ناٹ کالڈ واک، دس از جسٹ رومنگ اینڈ وینڈرنگ ہیئر اینڈ دیئر، دس از ناٹ واک۔ واک از برسک واک، جس میں آپ کی کارڈیو ہو، 30 to 40 منٹس آپ تیز تیز قدموں سے واک کریں۔ پورے 24 گھنٹے میں سے آپ 30 منٹ تو نکال ہی سکتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3-4 چیزوں کا خیال ہے، آپ یہ رکھیں گے تو نہ صرف یہ کہ آپ کی جنرل ہیلتھ امپروو ہوگی، آپ دیگر بیماریوں سے بھی بچیں گے، جس میں ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، کولیسٹرول ہے، موٹاپا ہے، ٹھیک ہے، اسٹریس ہے، تو یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں۔ میرا نام شوکت ہے اور میں نارتھ نیچرل سے ہوں۔ نارتھ نیچرل جو ہے پاکستان کی پہلی آرگینک کمپنی ہے جو چترال میں جو ہے ہم نے اس کا پلانٹ لگایا ہوا ہے جی۔ تو اس کا جو ایکولوجیکل سسٹم ہے سر جی، دنیا میں جو ہمالیاز ہیں، تو یہ ہمالیاز کا جو ہے وہاں پر جو ہے مائنس الٹیٹیوڈ میں یہ ایک پلانٹ پایا جاتا ہے جس کو سیبکتورن پلانٹ کہتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے یہ اومیگا 7 ایکسٹریکٹ ہوتی ہے۔ یہ بیسیکلی نام اس کا اومیگا 7 ہے، لیکن اس میں اومیگا 3، 6، 7، 9 کمپلیٹ اومیگا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں 1000 سے اوپر جو ہے مائکرو نیوٹرینٹ ہے۔ جو مائکرو نیوٹرینٹ ہوتے ہیں اس میں جو ہے کینسر کے خلاف قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں، اسکن کے لیے، ہیئر کے لیے، نیلز کے لیے اور گیسٹرک السر کے لیے یہ زبردست چیز ہے۔ اس کے علاوہ ہیومن بینگ میں جو ہے 74 پوائنٹس پہ اسٹیم سیلز ہوتے ہیں، جس کو جو ہے یہ اومیگا 7 ریجنریٹ کرتا ہے، اس میں ہیلپ کرتا ہے ریجنریشن آف نیو سیل میں۔ تو بیسیکلی یہ ہے، یہ جو ہے نارتھ امریکہ میں پایا جاتا ہے، یا پھر یہ جو ہے چترال گلگت کے پہاڑوں میں یہ پایا جاتا ہے۔ تو ہم جو ہے سوشل ویلفیئر اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 600 لڑکیاں کام کرتی ہے، تو وہ یہ پلانٹ جو ہے وہ اس کو لیتی ہیں، پھر جو ہے ہم اس کو جو ہے پے کرتے ہیں، اور وہ یہ پلانٹ جو ہے ہم جو ہے سردیوں میں وہ جمع کرتے ہیں، پھر جب گرمیوں کا موسم آتا ہے تو اس سے جو ہے ہم اس کو لیتے ہیں۔ تو یہ ایکولوجیکل سسٹم ہے۔ سر کہتے ہیں کہ اگر انسان کا جو ہے بیماری دیکھنی ہے تو اس کا نبض کرتے ہیں کہ اس میں کون سا مسئلہ ہے، حکیم نبض دیکھتا ہے۔ اگر آپ نے دنیا کو دیکھنا ہے کہ اس میں جو ہے ایکولوجیکلی یا انوائرمنٹل چینجز آ رہی، تو اپنے ہمالیاز کو دیکھنا ہے کہ اس میں کیا چینجز آ رہی ہیں اور کیا وجہ ہے۔ تو دنیا جو ہے، تو ہمالیاز قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ہمالیاز کے پہاڑ دیے ہیں، باقی بہت سے وسائل دیے ہیں، تو ہم نے پراؤڈلی جو ہے میڈ ان پاکستان کے نام سے جو ہے یہ پروڈکٹ کیا ہے، اور اس کو ہم ایکسپورٹ کوالٹی میں لے کے آ رہے ہیں۔ ہم اس میں ساشے بھی لے کر آ رہے ہیں، تو وہ تو بچے بھی لے سکتے ہیں، لیکن فی الحال ہمارے پاس سافٹ جیل کیپسول ہے، تو وہ جو ہے 6 سال سے کی عمر سے جو ہے وہ بچے لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا آئل بھی ملتا ہے، ہم نے آئل بھی لیا ہے، تو آپ سلاد کھاتے ہیں، کوئی کھانا کھاتے ہیں، اس میں 2-3 قطرے ڈالیں، بچہ ہو بڑا ہو اس کے لیے یکساں مفید ہے۔ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، بلکہ سائیڈ بینیفٹس ہیں اس کے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ثناء اللہ گھمن، آپ جنرل سیکریٹری ہیں پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن کے، جنہوں نے یہ ہیلتھ میلہ سجایا ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر پہلے تو ساری صحافی کمیونٹی کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بہت اچھا یہاں پر ایونٹ کروایا ہے، بہت سارے ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہیں، تقریباً 30 کے قریب ناظرین یہاں پر ڈاکٹر موجود ہیں، 3-4 لیبارٹریز ہیں جو مختلف قسم کے ٹیسٹ بھی کر رہی ہیں۔ سر یہ بتائیے کہ آپ مزید اور کیا صحافیوں کے لیے کر رہے ہیں؟
جی بہت شکریہ چشتی بھائی، آپ تو صحافیوں سے زیادہ ہمارے ساتھی بھی ہیں، پناہ کے ممبر بھی ہیں، تو میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے تھا آپ کو، آپ کے تو ہمارا حق بنتا ہے آپ کے ساتھ. اور جس طرح جو ہے وہ یہ اپنا میڈیا کے دوست ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے کاز کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ہماری واک ہو، وہ سیمینار ہو، وہ کوئی ورکشاپ ہو، تو ہمیشہ جو ہماری اسٹرینتھ ہوتے ہیں آپ لوگ، تو ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی کام ہم بھی کریں، آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ کریں. تو یہ ایک تو سالانہ میگا ایونٹ ہے جس کو ہیلتھ میلہ کہا جاتا ہے، یہ ہم ہر سال یہاں لگاتے ہیں، جس میں بہت زیادہ ڈاکٹر، آج آپ نے کہا کہ 30 کے قریب ڈاکٹر ہیں، لیبارٹریز کام کر رہی ہیں، اور جو ہے میڈیسن بھی ہے، پھر CPR کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، ڈائٹ کے بارے میں جو ہے نا وہ انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ کسی کی ڈائٹ جو ہے نا وہ کیا ہونی چاہیے، اپنا جو ہے نا شوگر پیشنٹ کی ڈائٹ، ہارٹ پیشنٹ کی ڈائٹ، نارمل آدمی کی ڈائٹ کیا ہونی چاہیے اس کے متعلق. پھر جو ہے نا وہ ہمارے نفسیات جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہر قسم کے ڈاکٹر ہیں، گائنی والی ہیں، الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہے، ایکو ہو رہی ہے، ECG ہو رہی ہے. تو یہ سارے ٹیسٹ ہم جو ہے نا وہ یہاں کر رہے ہیں صحافیوں اور ان کی فیملی کے لیے، کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، سارا دن صبح سے لے کے شام تک بھاگ بھاگ بھاگ. ابھی بات ہو رہی تھی اسٹیج سے کہ ایک دوست تھے ہمارے، ان کو چیسٹ میں پین ہو رہی تھی، تو وہ ہاسپٹل جانے کی بجائے انہوں نے کہا یار میں یہ بیپر دے لوں، پہلے میں اپنی ڈیوٹی کر لوں بیپر، وہ بیپر کے دوران ہی ان کی جان چلی جائے. تو یہ بڑے تھوڑا سا کیئر نہیں کرتے اپنے بارے میں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی جہاں ان کو مجبور کر کے، جہاں ان کو بٹھا کے، جہاں یہ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں ان کو اکٹھا کر لیا جائے. تو اس سلسلے میں آج ہم نے یہ میلہ لگایا ہوا تھا. تو میں بہت مشکور ہوں نیشنل پریس کلب کا، ہمیشہ انہوں نے ساتھ دیا، اور آج کا میلہ سجانے میں بھی جو ہے وہ نیشنل پریس کلب کی انتظامیہ نے ہمارا بڑا ساتھ دیا. بہت شکریہ ان کا. سب سے پہلے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پناہ کی ٹیم کا کہ انہوں نے صحافیوں کے حوالے سے جو ہے وہ اس میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا. چونکہ آپ کو پتہ ہے صحافی جو ہیں وہ خود اتنے مصروف ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو یا اپنی ہیلتھ کے حوالے سے وہ جو ہے نا وہ سوچیں. سارا دن فیلڈ میں رہتے ہیں، کبھی کھانا کھایا کبھی نہیں کھایا، تو اس وجہ سے ان کے صحت کے مسائل بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ نیشنل پریس کلب کی کاوش ہے، ان کی ٹیم نے یہ کوشش کی، اور پناہ والوں نے ادھر آ کے جو میڈیکل کیمپ لگایا ہے، ادھر سینکڑوں صحافیوں کا جو ہے وہ معائنہ کیا گیا ہے، فری میڈیسن دی گئی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو کیمپ ہیں ان کا انعقاد بہت کم ہوتا ہے. تو بہرحال یہ نیشنل پریس کلب کی طرف سے یہ لگایا گیا ہے. تو جو جڑواں شہروں کے صحافی ہیں وہ آ کے ادھر اپنا معائنہ کروا رہے ہیں. مختلف قسم کے ڈاکٹرز موجود ہیں، الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہے، اور ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، آئی اسپیشلسٹ ہے. اس کے علاوہ دیگر کافی سارے جو ماہر ڈاکٹر ہیں وہ ادھر موجود ہیں، جو صحافیوں کا، ان کی فیملیز کا معائنہ کر رہے ہیں. تو اس پہ ایک بار پھر میں جو ہے وہ پناہ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کیمپ لگایا، اور امید ہے کہ اس طرح کے کیمپ جو ہے نا آئندہ بھی لگاتے رہیں گے انشاءاللہ. راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ جو ہے وہ بھی پہلے بھی ہم نے کیمپ لگایا، راولپنڈی پریس کلب میں لگایا، اور ادھر بھی لگاتے رہے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی جلدی جو ہے وہ ایک اور جو میڈیکل کیمپ ہے اس کا انعقاد کریں گے. ہمارا آج کیمپ ہے، یہ میڈیکل کیمپ نہیں ہے بلکہ میڈیکل میلے کے طور پر جو ہے. میلے میں سب چیز موجود ہوتی ہے، جھولے بھی ہوتے ہیں، موت کا کنواں بھی ہوتا ہے، سرکس بھی ہوتی ہے. اسی طرح یہاں پر ہم باڈی کے جتنے بھی اسپیئر پارٹ ہیں، دماغ کے حوالے سے، آنکھوں کے حوالے سے، دانتوں کے، دل کے، کڈنی کے اور پٹھوں کے حوالے سے، ہڈیوں کے حوالے سے، یہ کہ وہ سارے سہولتیں ہم نے یہاں دستیاب دی ہیں اپنے ورکرز کے لیے، اپنے ممبران اور ان کی فیملیز کی سہولت کے لیے. اور 30 سے زیادہ ڈاکٹرز موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے، میڈیسن دی جا رہے ہیں فری، اور الٹرا ساؤنڈ کی سہولت یہاں موجود ہے، ECG. اس کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک پورے ہاسپٹل کی وہ یہاں موجود ہیں. منی ہاسپٹل سمجھ لیں، موبائل ہاسپٹل. اور ہماری یہی ریکویسٹ ہے اپنے تمام ممبران سے، تمام دوستوں سے، کہ وہ کم از کم سال میں 1-2 دفعہ ضرور اپنا چیک اپ کرایا کریں. جب چیک اپ کرائیں گے تو پھر ان کے اندر بیماریاں جتنی پیدا ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس سے ابتدائی اسٹیج پر اس سے نمٹا جا سکتا ہے. اگر وہ پھر ٹائم گزر جائے پھر مشکل ہو جاتا ہے پھر ان کو کنٹرول کرنا. صحیح ہے. اب پناہ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، پناہ گزشتہ 40 سال سے عوام کی خدمت کر رہی ہے. شروع میں ان کا کام صرف تھا کہ دل کے حوالے سے، اب تو ماشاءاللہ وہ دل، دماغ سمیت پوری باڈی کے حوالے سے کام کریں، بلکہ مشروبات کے حوالے سے بھی کام کریں، ٹوبیکو کے حوالے سے کام کریں. یعنی کہ وہ ہر اس ایشو پر کام کریں جو کہ باڈی کے فائدے کے بھی ہے اور اس کے نقصان دہ بھی ہے. اس لیے پناہ کے کاوشوں کو خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں. پناہ کو چاہیے کہ مزید اس طرح کی کاوشوں کو جاری رکھیں. وہ صرف اسلام آباد نہیں
बल्कि रिमोट एरियाज़ में भी कैंप लगाते हैं। इवन कि अफगानिस्तान में भी जाकर भी कैंप लगाया था, जो कि उसकी कारकर्दगी का वाज़ेह सबूत है। सबसे पहले तो मैं पनाह का शुक्रगुजार हूँ और बिलखसूस घुमन साहब का और जनरल कियानी साहब का शुक्रगुजार हूँ, उनकी सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी दरख्वास्त पर हर साल यहाँ कैंप लगाते हैं। और अब ये जो सालाना कैंप था ना, उसको सालाना मेले में हमने कन्वर्ट कर दिया है। हर साल नवंबर दिसंबर के महीने में एक बड़ा कैंप जो है मेडिकल का वो यहाँ लगाया जाता है। आज के इस कैंप में 29 डॉक्टर्स जो हैं वो अपने अपने शोबों के माहिर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो टॉप की लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनके लोग यहाँ टेस्ट करने के लिए मौजूद हैं। ECG की सहूलत है, अल्ट्रासाउंड की सहूलत है, आई स्पेशलिस्ट हैं, ये सारे लोग जो हैं आज यहाँ पर आए हैं। देखें, जो हमारी सहाफ़ती कम्यूनिटी है ना, वो इतनी मसरूफ़ होती है अपने मामलात में कि उसके पास इतना टाइम नहीं होता। तमाम महज़्ज़ब मुल्कों में एक बंदा जो है ना वो अपना एनुअल टेस्ट करवाते हैं, बेशक 6 माह के बाद करवाएं या 1 साल के बाद, वो हर साल उनको करवाना चाहिए और करवाते भी हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारे यहाँ इतना इसका रवाज इतना ज़्यादा नहीं था। नेशनल प्रेस क्लब ने और जर्नलिस्ट पैनल ने इस रवायत को कायम किया है और इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है कि आप साल में एक दफ़ा एक ही जगह पर एक छत के नीचे अपनी तमाम बीमारियों के डॉक्टर से मशवरा करके अपनी तमाम बीमारियों के हवाले से उनसे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, फ्री मेडिसिन ले सकते हैं और टेस्ट करा सकते हैं। इससे ये है कि ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि साल में एक दफ़ा आपने अपनी हेल्थ के टेस्ट करवाने हैं, मेडिकल चेकअप होना चाहिए, वो मेडिकल चेकअप अब नेशनल प्रेस क्लब अपने मेम्बरान को और उनकी फैमिलीज़ को के लिए यहाँ पर अरेंज कर रहा है। सुबह से एक बहुत बड़ी तादाद जो है ना वो यहाँ पर आती है। चूँकि यहाँ पर 29 मुख्तलिफ कैंप्स लगे हुए हैं तो हर कैंप में आपको रश नज़र आएगा और लोग बैठ के अपने अपने टेस्ट करवा रहे हैं। और यहाँ जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो उनको उसके हवाले से मशवरे भी दे रहे हैं। तो इससे मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इससे हमारे बहुत बड़ी तादाद जो है ना, अगरचे कि हम साल के मुख्तलिफ महीनों में पिंडी प्रेस क्लब में भी और रावलपिंडी इस्लामाबाद प्रेस क्लब में मुख्तलिफ कैंप्स लगाते हैं, लेकिन ये हेल्थ मेला है और ये साल में हम एक दफ़ा करवाते हैं और इस रवायत को हमने कायम कर दिया है। बहुत अच्छा है, मतलब कि बहुत से यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो नीडी हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, स्पेशली उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब बहुत से ऐसे लोग यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो मतलब कि इस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत उनके लिए फैसिलिटीज़ है और ये सालाना होना चाहिए। ये बहुत से अच्छे लोगों के लिए मतलब कि आप गाइड कर रहे हैं, स्पेशली यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। मतलब आप चले जाएँ, आपको गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ तो मिलती हैं लेकिन वहाँ पर अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती आपको, मतलब बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है, अच्छे तरीके से बात नहीं की जाती। एक से दूसरी दफ़ा बात पूछो तो वो आपको अच्छे से बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आप 100 दफ़ा भी पूछो तो आपको बहुत अच्छे से वो गाइड करते हैं। और यहाँ पे मतलब कि हर तरह से फैसिलिटीज़ है। मैंने यहाँ पे खुद अपना ब्लड टेस्ट करवाया, शुगर टेस्ट करवाया, यूरिक करवाया, एसिड करवाया, सब मतलब बहुत अच्छी उन्होंने रिपोर्ट्स उसी वक्त दी हैं हमें। और उसके अलावा मेडिसिन वगैरह भी मैंने ली हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से डॉक्टर्स ने ट्रीट भी किया और टेस्ट वगैरह भी, मेडिसिन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था। तो इसी तरह बिल्कुल भी होने चाहिए, सब लोगों को फैसिलिटी के देनी चाहिए इस चीज़ की, सारे डॉक्टर्स को। और सब डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया। ब्लड टेस्ट करवाया, शुगर टेस्ट करवाया है और बस अभी। पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन पिछले 40 साल से लोगों को दिल और उससे मुतल्लिका बीमारियों के बारे में आगाही फराहम कर रही है। आज उन्होंने नेशनल प्रेस क्लब में सहाफ़ियों के लिए हेल्थ मेला लगाकर सहाफ़ियों के लिए एक अच्छा और अहसन इक़दाम किया है। आप इसके बारे में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।